کہتی ہوں کہ بچوں کے کردار میں ان کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ صرف ایک ہی بات کہتی تھی کہ میرے ٹرسٹ کو بریک نہیں کرنا, عزت سے کام کرنا, اور عزت سے جو ہے وہ جتنا پیسہ کما سکو بس اتنا کما لینا. تو میں بھی اپنے مطلب ان کے 10 سال گزرے میرے والد صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے شادی کے 10 سال جی اور میں نے صرف 3 سال. ارے 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 تو یہ سب اللہ کی مرضی ہے. میں ریکارڈنگ میں ہوتی تھی تو 5 بجے کے بعد جو ہے وہ کال آ جاتی تھی کہ آپ کہاں ہو اور کتنے بجے آپ نے آنا ہے اور جلدی آ جانا, 10 بجے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے گھر میں ہونا ہے. میں نے کہا جی امی ٹھیک ہے اوکے. آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, پیسہ بھی ہو, شہرت بھی ہو, عزت بھی ہو, لوگ بھی ہوں, اپرچونٹیز بھی ہوں, لیکن اگر آپ پھر بھی گناہ کی طرف نہ جائیں تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. ایک سب سے پہلے جو ہے میں آپ سے تعزیت کرنا چاہوں گا آپ کی والدہ کے حوالے سے کہ جی کچھ دن بالکل. پہلے جو ہے وہ جی دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین آمین. کیسا تعلق تھا آپ کا ان سے؟ میرا دنیا میں صرف تعلق میری ماں سے ہی تھا, اللہ اکبر. اور بچپن سے لے کے اب تک والد صاحب تو سر پر تھے نہیں, والدہ نے ہی پرورش کی تھی, اور ہم بہن بھائیوں کی تربیت میں انہی کا ہاتھ تھا. اللہ اور اکبر. ہمیشہ وہ دوستوں کی طرح, والدہ کم اور دوست زیادہ تھیں. اللہ اکبر. کبھی انہوں نے ماں بن کر نہ ہمیں جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کی, نہ مارا پیٹا. ہمیشہ بس ہمیں صحیح اور غلط کا سمجھا دیا کہ بیٹا یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط ہے, غلط آپ ہے. کی مرضی ہے, آپ جو مرضی چوز کر لیں. صحیح راستے پہ چلیں گے تو یہ بلیسنگز ہیں, اور غلط راستے پہ چلیں گے تو یہ آپ کو جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے سزا ملے گی. بچپن سے ایک چیز ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر غلط راستے پہ چلے تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے, اور اگر اللہ کی طرف سے سزا آئی تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا آپ کو. یہ امی نے شروع سے ذہن میں بات ڈال دی تھی, تو پھر کبھی غلط طرف جانے کا سوچا بھی نہیں, غلط کام کرنے کے حوالے سے کوئی سٹیپ بھی نہیں لیا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بچوں کے کردار میں ان کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ماں کے قدموں تلے جنت ایسے ہی نہیں اللہ نے ایسے دے نہیں دی. بالکل. ایک تو اتنی تکلیف اٹھا کے بچے کو اس دنیا میں لے کر آتی ہے, پھر اس کو جو ہے وہ پالتی ہے, بڑا کرتی ہے, اور پھر اگر وہ سنگل پیرنٹ ہو, ایک سنگل مدر ہو جس کے ساتھ جو ہے وہ شوہر کا ساتھ بھی نہ ہو, اور جوان ہو, یا ارلی ایج میں جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب ان کے ساتھ یہ مسہیپ ہوا کہ میرے والد صاحب صرف ابھی 40 ایئرس کے بھی نہیں ہوئے تھے تو اس دنیا سے چلے گئے, اور میں اس ٹائم صرف 2 کلاس میں تھی. تو میری والدہ بہت ینگ تھیں, بہت خوبصورت بھی تھیں, چاہتی تو شادی کر سکتی تھیں, لیکن آج اتنے سالوں بعد بھی اپنے اسی شوہر کے نام پر جو ہے وہ دفن ہوئی ہیں. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی بات ہے. کتنی بڑی بات. تو جس بیٹی کی ماں کتنا نے بڑا یہ میسج کردار, ہے, کتنا ہاں بڑا میسج ہے. یہ اگر جس بیٹی کی ماں نے یہ کردار ادا کیا ہو اپنے شوہر کے لیے, شوہر کے لیے. تو پھر اگر وہ شوہر کی عزت اور تکریم کے حوالے سے بات نہیں کرے گا تو پھر کون کرے تو گا؟ پھر کون کرے گا؟ تو جی پھر اس مطلب آپ کا اتنا ہیومن ریلیشن شپس میں اتنا ایموشنل ہونے کی ایک اسپیسیفک وجہ یہ بھی ہے جی بالکل کہ والدہ بالکل کے ساتھ آپ کی بالکل بڑی اسٹرانگ ایسوسیشن تھی. ایگزیکٹلی. بالکل. ایز اور بینگ اے پازیٹیو سنگل ریلیشن شپ, اینڈ پازیٹیو دوستی ریلیشن والا. شپ اس میں. جی یہ ریلیشن شپ اس وقت بھی رہا جب شادی ہوئی آپ کی, ریلیشن شپ اس وقت بھی رہا جی جب جی آپ جی کے ہسبینڈ بھی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جی گئے, اور بالکل بالکل. وہ سارا کچھ. اچھا ایز اٹ از دیکھیں, سیم ایز اٹ از جو میری ماں کے ساتھ ہوا وہی ایز اٹ از میرے ساتھ ہوا, کہ وہ بھی ینگ تھیں, بہت چھوٹی عمر کی تھیں جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی, اور جو ہے وہ بچے چھوٹے تھے, لیکن یہ ڈفرینس یہ تھا کہ ان کے 3 بچے تھے اور میں جو ہے میرا ایک بیٹا ہے. ایک بیٹا. تو میں بھی اپنے مطلب ان کے 10 سال گزرے میرے والد صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے شادی کے 10 سال جی اور میں نے صرف 3 سال. ارے ارے ارے. تو یہ سب اللہ کی مرضی ہے. اب اگر یہ چیزیں سب دیکھی جائیں تو پھر اس لحاظ سے تو بندہ دیکھ کر یہ کہتا ہے نا کہ پتہ نہیں آپ تو خوش قسمت ہے ہی نہیں ارے کہ آپ کے ساتھ یہ سارے مسہیپ یہ ہوئے, سارے مسائل کہ آپ کے جو ہے وہ والد صاحب کا سایہ تب اٹھ گیا جب آپ 2 کلاس میں, پھر آپ کی والدہ نے اسٹرگل پیریڈ آپ نے اپنی والدہ کا دیکھا, بڑی عزت سے رسپیکٹ سے نقاب کرتی تھی پورا, آج تک کسی شخص نے جو ہے وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھا, سید فیملی سے ان کا تعلق. اللہ تو انہوں نے جو ہے وہ بڑی عزت سے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا, اور ہمیشہ عزت کرنا اور عزت کی حفاظت کرنا سکھایا, اور ہم نے بھی یہی کیا. میڈیا جیسی خطرناک فیلڈ میں خطرناک اس لیے کہوں گی کہ قدم قدم پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہاں بھئی اگر آپ ایسے نہیں چلیں گی تو ہم آپ کو چلنے ہی نہیں دیں گے. اور یہ پہلے اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, اب تو بہت زیادہ ہے.
آج سے اگر 10 سال پہلے چلے جائیں تو لوگوں میں پھر بھی حیا تھی باقی, اور جب لوگ کام کرتے تھے تو وہ ٹیلنٹ دیکھتے تھے کہ میں نے جو اب تک جتنا کام کیا وہ اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ کیا, اور میں نے ایز این ایکٹریس بھی کام کیا, ایز این اینکر بھی کام کیا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایز اے ڈائریکٹر بھی جو ہے وہ چیزیں کیں, اور ایک مووی بھی جو ہے وہ ہم نے بنائی, پھر وہ اس کا بھی سارا سلسلہ تھا. لوگ بہت کم جانتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں. تو ان سب چیزوں میں میری ماں نے میرا ساتھ دیا, وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتی تھی. وہ صرف ایک ہی بات کہتی تھی کہ میرے ٹرسٹ کو بریک نہیں کرنا, عزت سے کام کرنا, اور عزت سے جو ہے وہ جتنا پیسہ کما سکو بس اتنا کما لینا. یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس لینڈ کروزر ہونی چاہیے, میرے پاس بڑے بڑے محلات ہونے چاہیے. عزت سے صرف روٹی پوری ہوتی ہے, اور میں نے عزت سے صرف روٹی پوری کی. میں نے کوئی لینڈ کروزر نہیں, میرے پاس محلات نہیں, کیونکہ میں جیسے میری والدہ نے کہا میں ویسے ہی چلی. اور آج بھی اگر میرے جو پیشنٹس ہیں ان کے پاس فیس نہیں ہے دینے کے لیے, تو میں کبھی کسی کو جو ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ نہیں جی آپ اتنی فیس ادا کریں. اچھی ظاہر ہے میں اب فیس لیتی ہوں, میری فیس ہے, اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ میں اپنا ٹائم دیتی ہوں, تو یہ میرا حق بھی ہے. ہر ڈاکٹر یا ہر جو سروسز دیتا ہے بندہ وہ اپنی فیس تو چارج کرتا ہے. تو یہاں پر لیکن میری فیس کا یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں دے سکتا تو جی آپ جائیں, میں نے آپ کو ڈیل ہی نہیں کرنا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس وقت نہ ہو تو میں اس کو وقت نہ دے پاؤں, ادروائز ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن اب سب کو فری آف کاسٹ میں ڈیل کروں یہ پاسبل نہیں ہوتا. جی یہ بھی پاسبل نہیں ہوتا. اکثر اوقات لوگ اس چیز کی شکایت بھی کرتے ہیں. تو مطلب یہ میری ماں کی تربیت میرے ساتھ ساتھ رہی. ان کا ساتھ جب تک میرے ساتھ تھا 2025 تک, اور جون سے مطلب تھے 13 جون کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو 13 جون سے پہلے تک ان کا جتنا بھی سفر میرے ساتھ گزرا وہ ڈیلی مجھے کال کرتی تھیں. میں ریکارڈنگ میں ہوتی تھی تو 5 بجے کے بعد جو ہے وہ کال آ جاتی تھی کہ آپ کہاں ہو اور کتنے بجے آپ نے آنا ہے, اور جلدی آ جانا, 10 بجے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے گھر میں ہونا ہے. میں نے کہا جی امی ٹھیک ہے اوکے. اچھا اکثر اوقات 10 بجے کے بعد بھی جو ہے وہ ہوتا تھا تو پھر میں ویڈیو کال دکھاتی تھی کہ یہ دیکھ لیں آپ تسلی کر لیں. وہ کہتی تھی مجھے تم پہ ٹرسٹ ہے, ایسے نہ کیا کرو, لوگ کیا سمجھیں گے آپ کے ساتھ بیٹھے کہ آپ کی امی آپ پر شک کرتی ہے. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. 2-3 دفعہ میں نے ان کو جب ویڈیو کال دکھائی, ان کا ٹرسٹ لیول بحال ہوا, تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ یہ پوچھنا ہی چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد میں نے انہیں یہ بھی سمجھایا, میں نے کہا اب تو میرا ایک بیٹا بھی ہے, تو اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں, تو اب آپ جو ہے وہ یہ میری فکر کرنا چھوڑ دیں. اچھا غلط کرنے کے 100 مواقع آپ کے پاس ہوتے ہیں سر. آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, پیسہ بھی ہو, شہرت بھی ہو, عزت بھی ہو, لوگ بھی ہوں, اپرچونٹیز بھی ہوں, لیکن اگر آپ پھر بھی گناہ کی طرف نہ جائیں تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے, یہ آپ کا ایمان ہے. اور یہ ایمان کی مضبوطی ایسے نہیں آتی, یہ اللہ آپ کو کسی نہ کسی ایک معاملے میں, کسی نہ کسی ایک رشتے میں توڑتا ہے, پھر خود سے جوڑتا ہے, اور وہ جو جڑنے کا پروسیس ہے نا, وہاں سے آپ کا جو ہے وہ نیکی کی طرف راستہ جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے. ایک چھوٹی بچی جو 2 کلاس میں ہے, والد صاحب سر پر نہیں ہے, والدہ کہہ رہی ہے کہ عزت سب سے بڑی چیز ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں پڑھاؤں گی بھی, لکھاؤں گی بھی, اچھی شخصیت بناؤں گی, لیکن میرے سے وعدہ یہ کرنا ہے کہ لڑکوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, افیئر نہ ملے مجھے, لڑکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یونیورسٹی بھی بھیجوں گی, کالج بھی بھیجوں گی, اسکول بھی بھیجوں گی. اور سینٹ جوزف جیسے بڑے اسکول میں ایڈمیشن بچے کو, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تبھی وہاں پہ کروانا پڑتا ہے. تو میرا ایڈمیشن وہاں پر جو ہے وہ تب ہوا تھا جب میں تقریباً کوئی 5 سال کی تھی. تو 5 سال کے بچے کا ایڈمیشن نہیں کرتے ہو, لیکن میں اتنی انٹیلیجنٹ تھی, میری والدہ مجھ پر اتنا انہوں نے کام کیا ہوا تھا, مجھے جو ہے وہ بچپن میں پڑھانا لکھانا سب ان کی ذمہ داری تھی. میں کبھی ٹیوشن نہیں گئی, نہ میں نے ٹیوشن سے پڑھا. صرف ایک دفعہ میٹرک میں میتھس کے لیے جو ہے وہ ٹیوشن رکھا تھا. میتھس میرا فیوریٹ سبجیکٹ بالکل بھی نہیں تھا, تو اس کے علاوہ میں نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھی. جو پڑھایا میری امی نے پڑھایا. میں نے قرآن پاک جو ہے وہ ختم کیا تو میری امی نے ہی مجھے پہلا قرآن جو ہے وہ ختم کروایا. اس کے بعد قاری صاحب سے جو ہے وہ قرأت سے مجھے قرآن پاک پڑھواتی تھی, اور پھر اس کی جو بھی ترجمہ اور تفصیل ہوتی تھی وہ خود بیان کرتی تھی. وہ بہت خوبصورت جو ہے وہ قرآن پاک کو جو ہے وہ انداز سے پڑھتی تھیں اور قرأت کرتی تھیں, اور خاص طور پر جو ہے وہ اسلام کی طرف ان کا بڑا رجحان تھا, اور یہ ان سب چیزوں کا ان کی زندگی میں بڑی اہمیت تھی. عزت, کردار, یہ ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا. تو پھر یہ سب چیزیں مجھے وہاں سے گفٹ ملی.